السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ سب کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں، کیونکہ نماز جنازہ عموماً ہر روز نہیں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اکثر حضرات بھول جاتے ہیں اس کی نیت کیا کرنی ہے، پڑھنا کیسے، کیا کیا پڑھنے، کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو عموماً لوگوں کو معلوم نہ ہونے کے کارن بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے، کہتے کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا تو میں جا کر کے کیا کروں گا، یا آتے بھی ہیں تو لوگ کھڑے رہتے لیکن نماز میں شریک نہیں ہوتے، وہ اس لیے کہ نماز جنازہ اسے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اب پوری طور پر نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ سیکھ پائیں گے۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اور میں بہت آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، نماز جنازہ جو ہے نماز دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز جنازہ نماز دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے نا 4 تکبیر کہی جاتی ہے، 4 تکبیر کہی جاتی ہے۔ پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری تکبیر میں درود شریف، تیسری تکبیر میں میت کے لیے دعا، اور چوتھی تکبیر کہنے کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کیا کر لیں، نیت کر لیں۔ نیت کیا، جب آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو وہی آپ کا نیت ہو گیا، الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کو، اور آپ آئے کس ارادے سے، نماز جنازہ ہی پڑھنے سے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ میں سے کوئی کشمکش کے شکار رہتے ہیں، عجیب عجیب خیالات ہیں ہماری، ہم نے نیت کی نہیں کی، تو وہ نیت کر لے کہ نیت کر تو نماز جنازہ کی فرض کفایہ 4 تکبیروں کے درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دعا اس میت کے لیے، اور نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز ہم اللہ کے لیے ہی پڑھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، نیت میں جو ساری چیزیں پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں ہو گیا بس کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے امام صاحب جو ہے نا 4 تکبیر کہیں گے، 4 تکبیر کہیں گے، آپ کو بھی 4 تکبیر کہنا ہے، 4 تکبیر امام صاحب کہیں گے، آپ کو بھی 4 تکبیر کہنا ہے۔ اور ایک پہلی تکبیر جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، آپ کو بھی کہنا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، باندھ لینا ہے۔ امام صاحب ثنا پڑھیں گے، آپ بھی ثنا پڑھیں گے۔ دوسری تکبیر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، باندھے رہنا ہے، آپ کو بھی کہنا ہے۔ اور اس تکبیر میں جو درود شریف پڑھنا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، درود شریف پڑھنا، کون سے درود شریف پڑھنا ہے، تو جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود شریف پڑھنا ہے، اور ثنا بھی جو ہے نا ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی ثنا بھی پڑھنا ہے۔ امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے، تیسری تکبیر کہیں گے، آپ کو بھی تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر، امام صاحب کہیں گے، ساتھ میں آپ کو بھی کہنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، باندھے رہنا ہے۔ تیسری تکبیر میں میت کے لیے دعائیں کریں گے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا ہے، یا اس کے علاوہ جو دعا آپ کو یاد ہے وہ دعا پڑھ لیجئے۔ اگر کوئی دعا یاد نہیں تو اگر سورہ فاتحہ یاد ہے تو سورہ فاتحہ دعا کے طور پر پڑھ لے، یا اگر کوئی بھی دعا یاد نہیں تو صرف اتنا یاد ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر کچھ دعا بھی یاد نہ ہو، سورہ فاتحہ بھی یاد نہ ہو، کچھ بھی یاد نہ ہو، تو آپ خاموش رہیں، صرف تکبیر کہیں۔ امام صاحب جب تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، آپ بھی اللہ اکبر کہیں، اور چوتھی تکبیر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، آپ کو بھی تکبیر کہنا ہے، اس کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ امام صاحب سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام صاحب سلام پھیریں گے، اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت آسان طریقہ ہے نماز جنازہ پڑھنے کا، ہم نے آپ کو سمجھا دیا۔ ایک مرتبہ سرسری طور پر سمجھ لیجئے کہ 4 تکبیریں کہی جائے گی، آپ کو بھی 4 تکبیریں کہنا ہے، اور پہلی تکبیر میں ثنا جو نماز میں پڑھتے، دوسری تکبیر میں درود شریف جو نماز میں پڑھتے، تیسری تکبیر میں کوئی دعا پڑھنی، کوئی دعا یاد نہیں، سورہ فاتحہ ہے اس کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے تو جو بھی چیزیں یاد ہے دعا میں وہ بھی پڑھ لی، اگر نہیں یاد ہے تو خاموش رہنا ہے۔ چوتھی تکبیر امام صاحب کہیں گے، آپ کو بھی کہنا ہے، اور سلام پھر دینا ہے۔ صرف پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے، اس کے بعد کوئی بھی تکبیر کہی جائے گی تو آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ہاتھ باندھے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی تکبیر کہنا آپ کو، امام صاحب جو تکبیر کہیں گے نا وہ تکبیر آپ کہیں گے تو آپ کی نماز جنازہ مکمل ہو گئی۔ تو یہ ہے نماز جنازہ پڑھنے کا آسان طریقہ، بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ کو کچھ آتا بھی نہیں، ثنا بھی نہیں آتا ہے، درود بھی نہیں آتا ہے، دعا بھی نہیں آتی ہے، پھر بھی آپ شامل ہو جائے نماز جنازہ میں، پھر بھی آپ پڑھے، اس کے باوجود بھی آپ کو دعا یاد نہیں ہے نا، ثنا یاد نہیں، کچھ بھی یاد نہیں ہے، پھر بھی آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ صرف آپ کو کیا کرنا ہے، کھڑا رہنا ہے، باوضو رہنا ہے،
اور امام کے ساتھ تکبیر کرنی، یعنی اللہ اکبر کہتے رہنا، امام جب جب کہیں وہ کہنا ہے، آپ کی نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ درود شریف پڑھنا، دعا پڑھنا، یہ سب جو ہے نا مسنون ہے، مستحب ہے، اگر نہیں آتا تو کوئی مشکل نہیں، آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو حضرات نہیں پڑھتے، بہت بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، کیا پڑھنے کا ہے کیا پڑھنے کا نہیں یاد ہے، نہیں پڑھیں گے، جو بہت زیادہ کشمکش کے شکار ہوتے ہیں، اس حضرات تک اس کلپ کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور نماز جنازہ سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو مل جائیں گے کہ کندھا دینے کا طریقہ کیا ہے، کندھا کیسے دیں گے، کتنا قدم چلنا ہے، کہاں سے شروع کریں گے، یا اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کا طریقہ، کفن پہنانے کا طریقہ، یا اسی طریقے سے نابالغ بچہ ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو نماز جنازہ کا کیا حکم ہے، کیا طریقہ ہے، یعنی نماز جنازہ سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں اور کس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے، وہ سارے مسائل انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر مل جائیں گے۔ تو جائیے وزٹ کیجئے اور نماز جنازہ سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں سارے مسائل جاننے کی کوشش کیجئے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔